کانپنے لگ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ سے جو ہے کفل اللہ سے جو ہے وہ ڈر جا۔ اب اللہ اکبر، یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک اتنے گناہ کیے ہیں، مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا، تو پہلے گناہ کر رہی ہے، تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے، تو اتنا ڈر رہی ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہا کہ وہ اللہ دیکھنے والی ذات ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ کہا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو میرا اور تیرا جو ہے وہ کیا ہے، رب ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کفل کہتا ہے میرے دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو گیا، میں بھی اپنے رب سے ڈر گیا، میرا جسم جو ہے وہ کانپنے لگ گیا، میں نے اس کو وہ پیسے دے دیے، میں نے کہا جاؤ تم چلی جاؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ۔ کہا کہ آج تم نے بتایا ہے کہ رب کا ڈر بھی کچھ ہوتا ہے، رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ کفل کی اسی رات جو ہے وہ موت ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا اس کی تو بخشش نہیں ہوگی، یہ تو جہنم میں جائے گا، اتنا بڑا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے، اتنا بڑا گناہگار، یہ تو اس کو اللہ نہیں بخشے گا۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کے اندر صحیح روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چوکھٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا، لوگ جب صبح پہنچے دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، دروازے کے باہر لکھا ہے کہ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے کفل کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا گناہگار ہے، آپ کو نہیں پتا یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اس کو کہاں معافی ملے گی، اس کو معافی مل سکتی ہے، اور یہ تو ایسے کرتا ہے، ہم فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، فرمایا اللہ اس کو تو معاف کر دے گا لیکن کہنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جو گناہگار ہے وہ معافی مانگ لے گا، اس کو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن فرمایا کہ جو کہنے والا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے، باقی اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ یہ فلاں جو ہے اس طرح کا ہے، یہ اتنا بڑا گناہگار ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ معافی کے سرٹیفکیٹ تمہارے پاس ہیں یا رب کے پاس ہے؟ معافی کے سرٹیفکیٹ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت کے اندر ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ چاہے تو وہ جو نیک اپنی بستی کے اندر بیٹھ کے مصلی کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، نیک ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بستی کو اٹھاؤ، کہا کہ اللہ تیرا ایک ولی موجود ہے، کہا کہ سب سے پہلے بستی کے اوپر اس کو رکھو اور اوپر زمین لے جا کے اس کو الٹا گرا دو۔ اللہ تبارک و تعالی اگر معاف کرنے پہ آئیں تو وہ جو عورت جو راستے سے گزر رہی تھی، جس نے جانور کے بچے کو پانی پلا دیا، جس کو دیکھا کہ وہ زمین کو چاٹ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا پانی پلانے کے لیے، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنی چادر کے ساتھ باندھ کے پانی نکالا اور اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس عمل کے اوپر اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور ایک عورت جس نے بلی کو کیا کیا؟ باندھ کے رکھا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا، اللہ نے اس کی وجہ سے وہ بلی جو ہے وہ مر گئی، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، وہ مر گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم کے اندر ڈالا۔ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے بندوں کے لیے ہے۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا، شیطان نے کہا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں پھسلاؤں گا، گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آ کے وار کروں گا، ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میری جلالت کی قسم، جب تک میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا۔
فرمایا کہ تو گناہوں کے اوپر ہم ادا کرے گا اس کو، لیکن مجھے میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم